اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ گناہگار یا بے ایمان الگ الگ ہے۔ ایک ہے ماننے والا مگر مانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ایک مانتا ہی نہیں، دونوں کا حال ایک جیسا نہیں۔ اعمال بہت ضروری ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سچ بولنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ سب باتیں ضروری ہیں، مگر ایمان نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کا مدار ایمان پر ہے۔ جو ایمان والا نہیں وہ بڑے اچھے اچھے کام کر لے، اس کو دنیا میں ہی اس کا بدل دے دیا جائے گا، لیکن جنت اور بخشش اور نجات مغفرت بغیر ایمان کے، اونچی کہیے گا، نہیں۔ یاد کریں اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے حوالے سے اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی پہ ظلم کرے۔ ہم لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی گناہگار ہے، مومن ہے، اللہ چاہے اسے سزا دے، اللہ چاہے بغیر سزا کے بخش دے، اس پر کسی کی دھونس نہیں ہے۔ اس نے شفاعت، سفارش کا حق دیا ہے اپنے پیاروں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ان کی برکت سے حاجیوں کو ملا، علماء کو ملا، قرآن یاد کرنے والوں کو ملا۔ کم سن بچے انتقال کر جائیں وہ شفاعت کا سبب بنتے ہیں، مگر اذن اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا وہ رحم والا ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک جا سکتی نہیں۔ اس کے رحم کے واقعات سنتے رہتے ہیں آپ۔ وہ کتنا مہربان ہے، 70 مائیں اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ آپ کسی کے پاس کام کرتے ہوں، کسی کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، کھٹپٹ ہو جائے، ناراضی ہو جائے، تو آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، ادارے سے، فیکٹری سے، کام سے نکال دیں گے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے۔ پہلی امتوں پر ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آئے، ہم پر نہیں آتا۔ مہربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے دعا فرما دی، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح
عذاب نہ آئے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تو بچے ہوئے ہیں ان کی برکت سے. مگر کیا ہمیں جان بوجھ کر نافرمانی کرنی چاہیے؟ بھول ہو گئی کبھی، انسان خطا اور نسیان سے مرکب بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، توبہ کا دروازہ رکھا، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، توبہ کر لے. لیکن کوئی گناہ پر اڑ جائے، ضد بنا لے، ڈھیٹ ہو جائے اور گناہ کرتا رہے، تو بتائیے اس نے خود کو عذاب کا مستحق بنایا یا نہیں بنایا؟ خود کو اس لائق بنایا کہ اسے سزا دی جائے. اللہ تعالی مہربان ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا. ہماری ہر نیکی پر فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے وہ. ہم مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دیں، اس پر بھی ثواب دے دیتا ہے. ہم اس کا دیا ہوا رزق کھائیں، اس کا شکر کریں، فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے، اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے. لیکن ہم سے خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، دونوں فرشتے موجود ہیں نا، نیکی لکھنے والا بھی، بدی لکھنے والا بھی، برائی لکھنے والا بھی. برائی لکھنے والے کو روکا جاتا ہے، رک جا. نیکی والا ارادے پر بھی لکھ لے گا. آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، وہ لکھ لے گا. برائی والا لکھنا چاہتا ہے، اللہ روک دیتا ہے، رک جا. جب آپ برائی کر لیتے ہیں، اللہ پھر بھی فرماتا ہے رک جا. توبہ کرتا ہے یا نہیں؟ اس کو پتا ہے، وہ ذاتی علم سے جانتا ہے، مگر روک دیتا ہے. نہیں آپ نے توبہ کی، وہ لکھ دیتا ہے. اللہ کو مٹانے پر اختیار ہے یا نہیں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. ہمیں برائی پر جو پہنچتا ہے وہ اتنا ہی، مثلا آپ نے گناہ کیا، جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا ہے، اتنی ہی. جتنا گناہ کیا، جتنی برائی کی ہے، اسی کی طرح کی سزا، مگر نیکی پر بہت زیادہ اجر. یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ نیکی پر تو بہت اجر، مگر گناہ اتنا ہی. تو یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں جو مرضی کر لوں، میری زندگی ہے، میرا جسم، میری مرضی، میں جو چاہے کروں. تو اسے کہا گیا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، پھر کے جانا اسی کے پاس ہے. لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ آپ لوگ یہ آیت صرف کسی کی وفات پہ پڑھتے ہیں نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو آپ کہیں بھاگ سکتے نہیں، ادھر ادھر ہو سکتے، دوسری جگہ جا کے کہیں چھپ جائیں، ایسا ہو سکتا. دنیا کے حکمران سے چھپ سکتے ہیں. دنیا میں آپ اپنے آپ کو کسی بندے کا جرم کیا ہو، اس سے بھاگ سکتے ہیں. رب سے بھاگ سکتے اونچی نہیں. تو اب جب پتہ چل گیا تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہیے؟
نبی معصوم ہے، نبی پھر کہیے معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ والے محفوظ ہیں، کر سکتے ہیں مگر ان کی حفاظت ہوتی ہے، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں۔ فرشتے قرآن کی گواہی ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے اور نبی ہو گئے معصوم، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ عرف میں بچوں کو کہہ دیتے ہیں یہ معصوم بچے ہیں، تو یہ عرفی معصوم کہنا ہے، یہ وہ والا معصوم نہیں ہے جس طرح ہم فرشتوں اور نبیوں کے لیے کہتے ہیں۔ یاد رہے انبیاء کرام اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بہتر، اور ان سب انبیاء میں میرے نبی سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ۔ ان کے لیے مجھے یا کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی طرح ہلکے لفظ کے ساتھ بھی ان کی بے ادبی کریں، گنجائش نہیں، کیونکہ ان کی بے ادبی کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے ادبی کرنے والے کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو انبیاء کرام تو ہیں ہی معصوم، اب جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا، جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا، یہ ان کا بیان نہیں ہو رہا کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، جن سے وعدہ ہو چکا وہ اس میں شامل نہیں، وہ اس میں داخل نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے 313، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کے فرمایا تمہیں اللہ نے بخش دیا، جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، کس کس کو کتنے مقاموں پر ذکر ہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے سچا مومن اور ایک ہے کھلا کافر، جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں منافق۔ کافر کی زبان پر کفر تو دل میں بھی کفر، مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ تو دل میں بھی ایمان۔ یہ جو منافق ہے اس کی زبان پر کلمے ایمان کے ہیں، دل میں ایمان نہیں، ان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، یعنی ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تو اب جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس کو اللہ کا خوف ہوگا، اس کو بخشش کے لیے، نجات کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، نہیں کرے گا تو خود ہی بھگتنا بھی پڑے گا۔ تو یاد رہے اس میں کون ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا یا جنہوں نے اپنے عقیدے درست نہیں رکھے، جنہوں نے سن کر بھی نہیں مانا، حق کو نہیں مانا، یہ ان کے بارے میں بات ہے، گناہ گار کے بارے میں۔ لیکن جو کافر ہے وہ تو اس میں داخل نہیں، اس کا تو انجام ہی نہیں ہوگا جنت والا، اس کا تو انجام ہی جہنم کا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔
تو یہ جو بات ہے نا کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم کرے، یہ گناہگار مومن کے لیے بیان ہے۔ جو مومن ہے مگر گناہگار ہے، جو بے ایمان ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وہ بخشا جا سکتا نہیں، اور کفار کی مغفرت ناممکن ہے کیونکہ وہ ایمان والے نہیں، ایمان نہیں ہوگا تو مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ایمان کے بغیر جنت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی اس آیت کو لے کر غلط استدلال کرے، استدلال کا مطلب اس سے غلط دلیل بنا لے، تو یہ اس کا قصور ہے۔ قرآن کا بیان واضح ہے۔ جنہوں نے امکان کذب، جھوٹ بولنے کے امکان کو اس آیت کو سامنے رکھ کر بنانا چاہا، وہ خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رب تعالیٰ کے لیے کسی عیب کی کوئی گنجائش اونچی کہیے گا نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔